عبادت کا کیا حال ہے، کیا عالم ہے؟ جوانی ہے، 25 سال 26 سال کی عمر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خاتون اول خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوتی ہے، راتیں غار حرا میں گزرتی ہیں۔ دیکھیں کس انداز میں عبادت ہو رہی ہے، راتوں کو قیام غار حرا میں ہوتا ہے، جوانی کی عمر ہے، کتنی پاکیزہ طیب طاہر جوانی ہے۔ اور پھر جب واپس لوٹتے ہیں، جو دن گھر میں گزرتے ہیں، ان دنوں کی کیفیت کیا ہے کہ ساری رات کھڑے رہتے ہیں۔ ابھی اعلان وحی نہیں ہوا، اظہار نبوت نہیں ہوا، لیکن پھر بھی راتوں کو قیام ہو رہا ہے۔ تو یہ قیام دیکھ کر، پاؤں پر ورم دے کر، پاؤں متورم دے کر، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ راتوں کو قیام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا کریں، سو لیا کریں، نیند پوری کر لیا کریں۔ تو میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، آپ فرماتے ہیں مضا عہد النوم یا خدیجہ، خدیجہ سونے کے دن جا چکے ہیں، اب تو انتظار ہے کب اس کا پیغام آتا ہے اور کب اس کے جلووں سے متمتع ہوتا ہوں۔ اب سونے کے دن نہیں، اب جاگنے کے دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبدیت ہے، شان بندگی ہے، ذوق بندگی ہے، کس انداز میں عبادت کر رہے ہیں کہ راتوں کو قیام ہوتا ہے، دن کو قیام ہوتا ہے، ہر وقت جاگتے رہتے ہیں، راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کے لیے حکم دیتا ہے کہ میری عبادت کرو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، اور جتنی عبادت کریں کم ہے۔ میں نے اپنی مخلوق کو حکم دیا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، وہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ مخلوق کے لیے، عام بندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر کریں، عام بندوں کے لیے یہ حکم ہے کہ کثرت کے ساتھ عبادت کریں، لیکن جب اپنے بندے کی باری آتی ہے، جب اپنے محبوب کی باری آتی ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، بلکہ یوں کہا جاتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، اے چادر اوڑھ کر رات کو قیام کرنے والے، قم اللیل الا قلیل، تیرا راتوں کو کھڑا ہونا، مشقت میں پڑنا، پاؤں متورم ہونا مجھ خدا سے دیکھا نہیں جاتا، تھوڑی دیر قیام کیا کرو۔ جب عبدیت کا یہ مقام آتا ہے، جب عبدیت اپنے پورے عروج پر پہنچتی ہے، پھر پیغام آتا ہے کہ اب عبادت نہیں، اب راتوں کا قیام نہیں، تھوڑا قیام کر لیا کرو، تمہارا تھوڑا کھڑا ہونا ہی ہمارے لیے بہت ہے۔ یہ خاصیت ہے عبدیت مصطفیٰ کی۔ باقی ہر بندہ، کوئی نبی ہو، اس کے لیے یہی حکم ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، لیکن رات کو تھوڑا قیام کرنا، عبادت کو کم کرنا، یہ اگر پیغام ہے اللہ رب العزت کا تو اپنے محبوب کے لیے پیغام ہے صرف۔ اور محبوب کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عبادت کا کیا عالم ہے؟ ساری رات قیام کرتی ہیں، روتی ہیں، کبھی قیام کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہی ہیں، پھر رکوع میں جاتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع میں روتی رہتی ہیں۔ سردی کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جاتی ہیں، ساری رات سجدے میں گزر جاتی ہے اور صبح طلوع ہو جاتی ہے۔ جب دیکھتی ہیں صبح طلوع ہو گئی ہے، سلام پھیرتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، تیری رات ختم ہو گئی ہے، لیکن فاطمہ کا بھی سجدہ پورا نہیں ہوا، سجدہ پورا نہیں ہوا۔
یہ وہ بندے ہیں, یہ وہ بندگان خدا ہیں. جب ان بندوں کے اندر ابدیت آتی ہے تو پھر ابدیت کو بھی معراج ہوتی ہے اور خود ابدیت ان پر نازل ہوتی ہے. یہ ایسے بندے ہیں اللہ رب العزت کے. اللہ رب العزت نے جب بھی عام بندوں کو پکارا ہے انہیں اپنی نسبت کی طرف نہیں کہا, اضافت دی, لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی ہے, جہاں بھی اپنے محبوب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے, اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے, آپ کی ابدیت کا ذکر کیا ہے, تو پھر اس ابدیت کو اپنی طرف نسبت دی ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, عبدہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے, اضافت اپنی طرف کی ہے کہ میں نے اپنے بندے سے وحی کی ہے جو بھی وحی کی ہے. جب بھی محبوب کی ابدیت کی بات ہوئی ہے پھر عام بندوں کی طرح بات نہیں ہوئی بلکہ اسے اپنا بندہ کہہ کر کہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ الیس اللہ بکاف عبدہ, میرے اس بندے کے لیے اس کا اللہ ہی کافی ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ, جہاں بھی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا ذکر ہو رہا ہے اللہ نے کہا اب یہ عام بندہ نہیں, یہ تو میرا بندہ ہو گیا ہے, اب میرا بندہ ہوا ہے. قرآن میں اعلان کر رہا ہوں یہ میرا بندہ ہے اور میں نے اسے ابدیت دی ہے. کیسی ابدیت دی ہے؟ اس نے راتوں کو قیام کیا ہے, اپنی ذات کو میری ذات پر فنا کیا ہے. اب میں اسے اپنا بندہ کہتا ہوں. اب کہے گا یہ منہ اس کا ہوگا, کلام میرا ہوگا. جو جو یہ کہتا رہے گا میں اس کی بات کو مانتا رہوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرا بندہ ہو گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت تھا. رات